الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد کرو جب تم بھاگتے جا رہے تھے اور مڑ کر دیکھتے بھی نہ تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو بلا رہے تھے پیچھے سے، پس اللہ تعالیٰ نے دیا تم کو غم کے بدلے میں غم، تاکہ تم غمگین نہ ہو اس چیز پر جو ضائع ہوئی تم سے، اور نہ اس مصیبت پر جو پہنچی ہے تم کو، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ پھر اتاری تم پر غم کے بعد راحت، غنودگی جو چھا رہی تھی ایک گروہ پر تم میں سے، اور ایک جماعت ایسی تھی جسے فکر پڑی ہوئی تھی، اپنی جانوں کی بدگمانی کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بلا وجہ، عہد جہالت کی بدگمانی، کہتے کیا ہمارا بھی اس کام میں کچھ دخل ہے؟ آپ بولیں کہ اختیار تو سارا اللہ تعالیٰ کا ہے، چھپائے ہوئے تھے اپنے دلوں میں جو ظاہر نہیں کرتے۔ آپ پر کہتے ہیں اپنے دلوں میں ہوتا ہے، اگر ہوتا ہمارا اس کام میں کچھ دخل تو نہ مارے جاتے ہم یہاں۔ آپ کہیں اگر تم ہوتے اپنے گھروں میں تو ضرور نکل آتے، وہ لوگ لکھا جا چکا تھا جن کا قتل ہونا اپنی قتل گاہوں کی طرف، تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائے جو کچھ تمہارے سینوں میں تھا اور صاف کر دے جو تمہارے دلوں میں تھا، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو سینوں کے اندر ہے۔ جنگ احد کے حالات آپ سن رہے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک بطور ہدایت عطا فرمایا، اور ہر ہدایت کے ساتھ تاریخی واقعات ہیں تاکہ لوگ اچھی طرح سمجھ سکیں اور عمل کر سکیں۔ احد کے واقعات میں مکمل ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل اطاعت کرنے کے لیے، اور تاریخی طور پر یہ ہدایت دی گئی کہ احد میں جنہوں نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا، فتح و کامرانی انہیں نصیب ہوئی، اور اس بھروسہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، اور اطاعت مکمل طور پر انہوں نے ہی کی جنہیں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت تھی، کیونکہ اس اطاعت میں موت، تکلیف اور مصیبت سامنے نظر آتی تھی، جبکہ اپنے سے کئی گنا طاقتور دشمن اور ان سے کئی گنا اچھا اسلحہ انہیں ختم کرنے پر تلا ہوا تھا۔ پھر ان کے اندر سے ہی جماعت منافقین کے دغا اور دھوکے سے ٹوٹ گئی تھی اور الگ ہو گئی تھی، لیکن جن لوگوں کی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت قائم تھی اور مکمل طور پر اطاعت پر عمل پیرا تھے، وہ بغیر کسی خوف و خطرے یا لالچ کے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مر مٹنا ہی اپنی منزل اور اپنی مراد سمجھتے تھے۔ انہیں اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ تھا کہ وہ ان کے ساتھ ہے۔ ایسی حالت میں ان کو فتح ہوئی، کفار ذلیل ہو کر قتل ہوئے اور کچھ بھاگ گئے، مگر شیطان نے جب چند لوگوں کے دلوں میں لالچ ڈال دیا تو پھر اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ سے جاتی رہی، اور فتح شکست میں بدل گئی، طوفان برپا ہو گیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہید ہونے کی خبر پھیل گئی۔ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلواریں پھینک کر بیٹھ گئے کہ اب لڑ کر کیا کرنا ہے، اور کچھ دشمنوں کے اندر گھس گئے اور لاشوں کے ڈھیر لگا دیے، اور خود بھی بے شمار زخم سینوں پر لے کر شہید ہو گئے، یہ کہتے ہوئے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، ہم جی کر کیا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی اطاعت اور جان نثاری کی بدولت پھر شکست کو فتح میں بدل دیا، اور کفار کے دلوں میں رعب ڈال کر ان کو بھگا دیا۔
لیکن یہ عجیب وقت تھا جس کی تصویر مالک الملک نے اس ارشاد پاک میں بیان فرمائی جو ابھی بیان کیا ہے۔ مسلمان افراتفری کی حالت میں کبھی کدھر اور کبھی کدھر بھاگے جا رہے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان فرما رہے تھے کہ میں یہاں ہوں، ادھر میرے پاس آؤ۔ جانسار جمع ہوتے رہے اور منافق بھاگتے رہے۔ دو جماعتیں ہو گئیں، ایک اہل ایمان اور ایک اہل نفاق۔ دونوں کی ایک حالت تھی، اہل ایمان تو اپنے مرکز ایمان کے گرد جمع ہو کر شہید ہوتے رہے، زخموں سے چور ہوتے رہے اور کفار کو کاٹتے رہے، اور جب کفار بھاگ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند نازل فرما دی تاکہ ان کو سکون ملے اور ان کے دوہرے غم دور ہوں۔ ایسی نیند کہ ان کے ہاتھوں سے تلواریں گر رہی تھیں اور بال خراٹے برتے رہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا، ورنہ ایسے وقت تو آئی ہوئی نیند بھی اڑ جاتی ہے۔ منافقین بھاگ بھاگ کر تتر بتر ہو رہے تھے اور ساتھ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف باتیں بناتے تھے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہوتا تو ہم کیوں قتل ہوتے؟ ہمارے مشورے پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل نہ کیا، ورنہ ہم مارے نہ جاتے اور نہ ہمیں نقصان ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں ان دونوں جماعتوں کی حالت کو اللہ تعالیٰ نے آئندہ آنے والے مسلمانوں کے لیے ہدایت بنایا اور ساتھ ارشاد فرمایا کہ اہل ایمان، تم پر یہ مصیبت تمہاری آزمائش اور روحانی عروج کے لیے تھی، یہ نیند تمہارے آرام کے لیے تھی۔ تم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہو، دونوں جہاں تمہارے ہیں۔ کفار کی باتوں کی طرف توجہ مت دو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت قائم رکھو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزارو کر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرو۔ اور اے منافقو، یہ تمہاری بربادی کا حال ہے اور شیطان کی تعلیم ہے جو تم کہتے ہو موت اور زندگی خدا کے ہاتھ میں ہے۔ جب موت آ جائے تو انسان گھر میں ہو یا میدان کارزار میں موت آ لیتی ہے، اور جس طرح موت لکھی گئی ہے اسی طرح پیش آتی ہے۔ اگر میدان کارزار میں لکھی گئی ہے تو خود انسان قتل گاہ پر موجود ہوتا ہے، گھر میں لکھی ہے تو گھر کے اندر موت آ جاتی ہے۔ موت اور زندگی، کامیابی یا شکست اس بات میں ہے کہ کون اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان ہوا اور کون خواہشات کی بھینٹ چڑھا۔ تمہاری حالت اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے، خواہ چھپاؤ یا ظاہر کرو۔ سامعین کرام، اتنی تفصیل سے یہ احکامات اس لیے عطا ہوئے تاکہ مسلمان اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کے مطابق زندگی صحیح طور پر گزار سکیں اور شیطان اور اس کے پیروکاروں سے بچ سکیں، یعنی اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں اپنی ہر چیز قربان کر دیں۔ جانساری اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دولت صرف انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جن کے دل و دماغ روشن ہوتے ہیں اور وہ خواہشات کی رو میں بہہ نہیں جاتے، اور یہ کیفیت صرف نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہوتی ہے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دل و دماغ روشن ہوتے ہیں، اور اس طرح اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کے مطابق انسان زندگی گزار سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم دی جاتی ہے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کے لیے یاد الہی کرائی جاتی ہے، کیونکہ اس سے سینے صاف ہوتے ہیں اور اس طرح نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قابل بنتے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔